یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرون ملک پاکستانی دیتے ہیں. تو انہی لوگوں نے جب پھر میں وہاں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا امریکہ میں برطانیہ میں, انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں. تو پہلے پیسہ ادھر سے اکٹھا ہوا, اور یہ پہلی دفعہ, اب یہ آپ سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے, پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف. اور اس نے باقاعدہ, اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے, مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے اکٹھا کرتی ہیں, وہ کھانے کرتی ہیں, کھانے پہ لوگ آتے ہیں, لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں, وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, ساری دنیا میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. ان دو پارٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈ ریزنگ کی, کیونکہ ان دو پارٹیز کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں. ان سے پوچھے ہم کیوں کہتے گئے کہ ہمارے کیس بھی سنیں اور ان دونوں پارٹیز کے کیس بھی سنیں. لیکن اس الیکشن کمیشن نے جبکہ 2 دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں, اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنے, اور نہ ہی اس نے سننے ہیں. کیونکہ جس دن آپ سب کو پتا چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہیں پارٹیز, کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیس ہے. مجھے یہ بتائیں ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے نہیں آ رہی. تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی. دنیا میں گیا, ہمیں بلائے, ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے, ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی, پی ٹی آئی برطانیہ بنی, سے پیسہ اکٹھا. وہی غلط ہے, یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. تو یہ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے, جس طرح میں نے کہا, آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر سال بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں, جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو ایل ایل سی بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں, اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے, ایل ایل سی کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں, یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی, تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے, تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے, وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں, ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں, کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں, مثلا نیسٹ پر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا, اور پھر ایک فائنینشیل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ, اور فائنینشیل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے, لیکن فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 بلین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے, وہ جو دیا تھا, وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 بلین دیے ہیں تحریک انصاف کو,
لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا۔ تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی۔ اس کی کمپنی، اس نے پیسے اکٹھے کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے۔ 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق۔ 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے، بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں، کون سی غلط کام اس میں، کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے۔ اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی، تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفیڈیوٹ کا اور ایک سرٹیفکیٹ کا۔ اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا، اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں، کوئی فراڈ کا چارج لگے گا، اور پھر ایک فائنینشیل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ، اور فائنینشیل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے، لیکن فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 ملین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، وہ جو دیا تھا، وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا۔ اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا۔ تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی۔ اس کی کمپنی، اس نے پیسے اکٹھے کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے۔ 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق۔ 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے، بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں، کون سی غلط کام اس میں، کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے۔ اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی، تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفیڈیوٹ کا اور ایک سرٹیفکیٹ کا۔ اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا، اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں، میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ، وہ سائن کروانے کے لیے جو یہ سرٹیفکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں، شوکت خانم کا، اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے، انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو، پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں، تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں۔ اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر رہا ہوں۔ میں نے تو 18 ارب کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی، میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا۔ تو یہی وہاں ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور سائن کر دیا۔ اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں
یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب وہ موقع مل گیا، راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا، ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے، جو مرضی کر دو، یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے، تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو، کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ جو پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، یہی الیکشن کمیشن تھی، انڈر ٹرائل تھے دونوں۔ اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ 2 انڈر ٹرائل 24 ارب روپے کے کیسز، اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی؟ کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے؟ کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب؟ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے جی وہ کسی نے کوئی $100 دیا، فوراً فنڈنگ ہو گئی۔ یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوؤں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے؟ اور آپ نے باقیوں کے دیکھیں 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے۔ کون سے ملک کے اندر ضمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ تاکہ غلام رہیں۔ یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے۔ جس طرح کے اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کی ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ دینے کے لیے۔ میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں، یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی، دمکانے کی، اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی۔ ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا، یا اسی طرح چلتے رہنا ہے؟ پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی، الیکشن کمیشن کبھی آ گیا، میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک بنا تھا، میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں۔ یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو۔ یہ قوم جو میں نے دیکھا ہے، میں آج آپ کو کہوں کہ جو 4 مہینے میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آ گئی ہے۔ یہ کسی صورت جو مرضی حربے استعمال کر لیں، یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلا ہے بوتل سے، یہ واپس نہیں جائے گا اب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشق ہے یہ قوم، یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے۔ یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو، یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں۔ لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی۔ یہ نہ سمجھ، یہ شروعات ہیں ابھی۔ یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں، یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ جانے نہیں لگے۔